الرحیم کے بعد اگلی سورہ ہے حجر. ایک لفظ ہے حجر، ہا کے اوپر زبر ہے، اس کا معنی پتھر ہے، اور یہ لفظ حجر ہے، ہا کے نیچے زیر ہے. حجر کا معنی پتھر کی چار دیواری. اگر زبر ہو تو اس کا معنی ہے پتھر، اور ہا کے نیچے زیر ہے، اس کا معنی ہے پتھر کی چار دیواری. یہ ایک علاقے کا نام ہے. یہ علاقہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان پڑتا ہے. کون سی قوم آباد تھی یہاں پہ؟ سورہ ہود میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ حجر کے علاقے میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور اس قوم کا خاص جو فن تھا وہ یہ تھا کہ پتھروں کو تراش کے وہ اپنے گھر بناتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اسے قوم حجر کہا گیا ہے کہ وہ قوم جو پتھروں کی چار دیواری میں جنہوں نے اپنے مسکن بنائے، اپنی رہائش گاہیں بنائیں. کہا جاتا ہے کہ یہ قوم بڑی سنگ دل قسم کی اور بڑی سخت دل تھی. جنگ تبوک کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس علاقے سے گزر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہاں سے جلدی جلدی گزرنے کی تاکید فرمائی کہ یہ عذاب کی جگہ ہے، یہاں سے جلدی جلدی گزر جائیں. اس قوم پہ زلزلے اور چیخ کا عذاب نازل ہوا تھا. اس کی تفصیل جو ہے وہ اس سورہ میں آگے آ رہی ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم حجر کے علاقے میں رہنے والی، جو کہ مدینہ اور شام کے درمیان واقع ہے، اسی کے نام پہ سورہ کا نام ہے. پہلا لفظ ہے الف لام را. حروف مقطعات ہیں جن کا مفہوم یا جن کے معنی اللہ بہتر جانتے ہیں. تل کا آیات الکتاب. تل کا کیا ہے؟ تل کا اسم اشارہ ہے مؤنث کے لیے یا مذکر کے لیے؟ مؤنث کے لیے. مذکر کے لیے کیا ہے؟ ذالکا. مذکر کے لیے ذالکا، اور تسنیہ کے لیے ذالکا. واحد کے لیے ہے اور دو کے لیے ذالکا. جمع کے لیے اولئکا. تل کا جو ہے یہ مؤنث کے لیے واحد کا صیغہ ہے، اور تسنیہ کے لیے تارکا. جمع کے لیے اولئکا. مؤنث ہو یا مذکر ہو دونوں کے لیے جمع کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوگا، اولئکا. تل کا یہ آیات. مؤنث کا صیغہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ آیات کے لیے. آیات جمع ہے آیت کا. تل کا آیات الکتاب. یہ آیتیں ہیں الکتاب کی. الکتاب سے مراد قرآن مجید. اور لوح محفوظ میں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہے، محفوظ ہے، اس کا نام بھی الکتاب ہے. الکتاب سے ضروری نہیں کہ قرآن مجید ہی مراد ہو، بلکہ لوح محفوظ میں جو تحریر اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی ہے وہ بھی الکتاب ہے. ان معنوں میں بھی قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پہ واضح طور پہ اشارہ ہے تل کا آیات الکتاب. لہذا یہاں پہ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہی ہے. یہ آیتیں ہیں قرآن مجید کی. وقرآن مبین. اور پھر دوبارہ قرآن مجید کی ایک صفت کے ساتھ تذکرہ فرما دیا. مبین کا معنی کھولنے والا. اسم فاعل ہے مبینن. مبینن کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. مبینن کا معنی کھولنے والا، واضح کرنے والا احکامات کو. یہ وہ قرآن مجید ہے جس کی صفت یہ ہے یہ اس کے سارے احکامات بڑے واضح ہیں. قرآن مجید نے سارے احکامات کھول کھول کے بیان فرمائے ہیں.
آگے اللہ فرماتے ہیں ربما آگے اللہ فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا، یہ یاد رہے کہ سورہ ہجر جو ہے مکی ہے، یعنی وہی جو کشمکش کا زمانہ تھا کفار میں اور مسلمانوں کے درمیان، اب وہ کشمکش جو ہے وہ اپنے پورے عروج پہ ہے، اور اس سورہ میں اس کا تأثر جو ہے وہ بڑا نمایاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ اور نصیحتیں بھی، اور پھر جو گزری ہوئی ہلاک ہونے والی قومیں ہیں ان کے واقعات بھی اس سورہ میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ ربما یہ کس کا مرکب ہے؟ ربما ربا، ایک لفظ ہے ربا، یہ کیا ہے؟ ربا حرف جار ہے، حرف جار کی جو فہرست ہے با تا کاف لام منظم مصطلح وغیرہ، اس میں ربا کا لفظ بھی آتا ہے۔ ربا حرف جار ہے اور ما کے ساتھ مل کے ربا ما بنا ہے۔ یہ تکثیر یعنی کثرت سے کسی بات کو بیان کرنا، کسی بات کو کثرت سے بیان کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ربما بار بار ایسے ہوگا، یہ کثرت سے بات پیش آئے گی۔ کیا پیش آئے گی؟ یود الذین کفروا، یودو کیا ہے؟ یودو مضارع ہے، اس کا ماضی کیا ہے؟ بدہ، بدہ یودو، بدہ کا معنی چاہنا، چاہنا، پسند کرنا۔ عبد الودود، عبد الودود کا معنی پسند کرنے والے کا، محبت کرنے والے کا بندہ۔ ودود کا معنی محبت کرنے والا، چاہنے والا، چاہنے والے کا بندہ۔ یہ وہی لفظ ہے یودو، چاہے گا۔ الذین کفروا، وہ الذین کیا ہے؟ اسم موصول ہے، واحد کیا ہے اس کا؟ الذی، اللذان، الذین، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یودو، وہ چاہیں گے، کیا چاہیں گے؟ لو کانوا مسلمین، لو یہاں پہ حسرت کے معنوں میں ہے، اے کاش، ہائے افسوس، کانوا مسلمین، وہ ہوتے مسلمان، کانوا مسلمین، وہ ہوتے مسلمان۔ یعنی پچھلی جو آیت ہے، سورہ ہے، سورہ ابراہیم، اس سے متصل ہی یہ بھی نازل ہوئی۔ سورہ ابراہیم بھی مکی ہے اور سورہ ہجر بھی مکی سورہ ہے۔ ان دونوں کے مضامین کو یہ ملتے جلتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کے واقعات اور سورہ ابراہیم کے مضامین جو ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھیے، اور اس سے بالکل متصل ہی بات یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ دنیا میں تو یہ لوگ سرکش ہیں، اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ یہ کافر لوگ بار بار چاہیں گے۔ ربما کا معنی بار بار خواہش کریں گے، کاش کہ یہ لوگ ہم مسلمان ہوتے۔ وہ وقت کون سا ہے؟ قیامت کا نہیں، بلکہ ویسے اس بارے میں مفسرین نے مختلف، چونکہ ایسی آیات جن میں تعین کے ساتھ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات ارشاد نہ فرمائی ہو، اس میں مختلف آراء کی گنجائش ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ موت کے وقت ہی انسان کی آنکھوں سے پٹی اتر جاتی ہے، فرشتوں کو انسان دیکھ لیتا ہے، اپنا انجام انسان کو نظر آ جاتا ہے، جو بھی فرشتے جہنم کے یا جنت کے انسان کی روح قبض کرتے ہیں وہ اپنے خاص انداز سے اس کی روح قبض کرتے ہیں، اور مرنے والے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مہمان کے طور پہ جا رہا ہوں،
یا اللہ تعالیٰ کے پاس مجرم کی حیثیت سے جا رہا ہوں. لہذا بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ مرتے وقت ہی کافر جو ہے وہ یہ خواہش کرنی شروع کر دیتا ہے کہ کاش میں مسلمان ہوں. بعض نے یہ لکھا ہے کہ جب انسان جہنم کی آگ کو دیکھے گا اس وقت یہ بار بار خواہش کرے گا کہ کاش ہم لوگ دنیا میں مسلمان ہوتے، کاش ہم دنیا میں اسلام لے آتے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ ایمان بالغیب کا معاملہ جو ہے یہی آزمائش کی بات ہے. ایمان بالغیب کون لاتا ہے کون نہیں لاتا. آج یہ بھی ہمارے ایک دوست کو دکھا رہے تھے مجھے کاغذ جس میں تارک صلاۃ کی عقوبت کے بارے میں خبر دی ہوئی ہے کہ جنازہ ہے اور اس کے اوپر ایک سانپ سا لپٹا ہوا ہے. اب یہ واقعات ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں دنیا میں سبق کے لیے دکھاتے ہیں. بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جن کا کیونکہ کبھی واقعہ پیش نہیں آتا، لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پہلی مرتبہ پیش آئی ہے تو یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے یا کیسی ہے. لیکن اگر غور کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا جائے، تو روزمرہ میں آنے والے واقعات بے شمار ایسے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ناراض ہیں یا راضی. اب یہ دیکھیے کہ ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے 40,000 آدمی جو ہے وہ اس میں ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو زلزلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی یا اللہ تعالیٰ کی راضی ہونے کی علامت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شدید غضب ہے یہ. لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ اپنے کاروباری زندگی میں مشغول ہیں. کسی کو یہ سوچنے کی مہلت نہیں کہ یہ زلزلہ کیسے آیا، کہاں سے آیا، کس نے اتنے بندے ہلاک کر دیے، کیوں ہلاک کر دیے. اور پھر پچھلے مہینے جو سورج کو گرہن لگا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کسوف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی کی علامت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کسوف جب لگتا چاند کو یا سورج کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگا. اور مسلم شریف میں کسوف کی نماز کے بارے میں بڑی وضاحت سے احادیث آئی ہیں. اس میں 3-4 طرح کے لفظ مسلم شریف کی حدیثوں میں آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی عمل مبارک یہ تھا کہ جیسے ہی کسوف لگتا چاند کو یا سورج کو فوراً مسجد میں چلے جاتے، جا کے نماز شروع فرما دیتے اور اس وقت تک نماز پڑھتے رہتے جب تک کسوف ختم نہ ہو جاتا، جب تک چاند گرہن یا سورج گرہن ختم نہ ہو جاتا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3-4 الفاظ مروی ہیں اس بارے میں جس سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ کسوف جو ہے یہ سورج اور چاند جو ہے اللہ تعالیٰ کی تابع مخلوق ہے. اللہ کے امر سے سب کچھ ہے. ان کا روشن ہونا بھی اللہ کے امر سے، بے نور ہونا بھی اللہ کے امر سے. اور یہ تو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ قیامت صغریٰ کا اظہار اللہ فرما دیتے ہیں کہ جس سورج اور چاند کو میں نے نور دیا ہے میں وہ نور چھین بھی سکتا ہوں اس سے، اور ایک وقت آئے گا کہ میں انہیں بے نور کر دوں، سورج کو بھی اور چاند کو بھی اور تاروں کو بھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نماز ادا فرمائی کسوف پہ اور 3-4 باتوں کا حکم دیا. ایک بات تو یہ کہ صلو، کہ جب کسوف لگ جائے تو تم لوگ نماز پڑھنی شروع کر دو. دوسرا فرمایا کبرو، اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس کے آگے عاجزی اور انکساری اختیار کرو. واستغفروا، اور اللہ کے آگے توبہ اور استغفار کرو جب کسوف لگ جائے. یہ بڑے وضاحت کے ساتھ الفاظ جو ہیں حدیث میں. اس دفعہ چونکہ میں وہیں تھا اور الحمدللہ ہم نے بھی اپنے وہاں گاؤں کی مسجد میں اہتمام کیا کسوف کی نماز کا اور جمعے کی نماز پہ خطبہ وغیرہ دیا اس بارے میں. تو ساری حدیثیں جو ہیں وہ وضاحت کے ساتھ مجھے مطالعہ کرنے کا موقع ملا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کسوف جو ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوا یا جو کچھ بھی اخبارات میں آپ نے بھی پڑھا، جرمنی اور فرانس کے سارے ہوٹل 2 دن پہلے تک بک ہو چکے نظارہ کرنے کے لیے کہ وہاں پہ 80 کلومیٹر کی پٹی ایسی ہے جہاں پہ مکمل تاریکی چھا جانی تھی اور پوری دنیا سے
سیاح لوگ اور نظارہ کرنے والے معاذ اللہ اور تماشا کرنے والے تماشبین لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں کہ تماشا کرے اور نظارہ کرے وہاں جا کے، اور سڑکوں پہ کاروں کی لائن لگی ہوئی ہے وہاں اکٹھے ہونے والوں کی، لوگوں کی نظر میں ایک تماشا اور ایک میلہ ٹھیلا جو ہے وہ بن گیا۔ اور یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ایک طرح قیامت قریب آ گئی اور لوگ جو ہیں وہ اپنے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اور نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے بڑی شدید ناراض ہونے کی علامت ہے۔ اور پھر اس کسوف صلاۃ کسوف کے بعد خطبہ دینا بھی مسنون ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3-4 خطبے مسنون ہیں، اور وہ خطبے تو بڑی ہی پڑھنے والی چیز ہر آدمی کو پڑھنے چاہیے۔ اور کسوف جو سورج گرہن تھا اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ یہ بات خطبے میں ارشاد فرمائی کہ لوگوں جن جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے مرنے کے بعد وہ ساری چیزیں مجھے نماز کسوف میں دکھائی گئی، جنت بھی میرے سامنے آئی اور جہنم بھی مجھے دکھائی گئی، اور فرمایا کہ جنت جو ہے اس سے میں نے ایک خوشہ لینا چاہا لیکن مجھے روک دیا گیا، اگر وہ میں خوشہ توڑ کے لے آتا تو تم لوگ قیامت تک کھاتے رہتے وہ ختم نہ ہوتا۔ اور پھر فرمایا کہ میرے سامنے جہنم بھی لائی گئی، اور جہنم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو میں نے عورتوں کی کثرت دیکھی کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، ساری زندگی اگر شوہر احسان کرتا رہے تو کبھی کوئی رنج کا یا تکلیف کا موقع بن جائے تو عورت کہے گی کہ میں نے تو اسے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ اور پھر بعض لوگوں کے نام حدیث میں موجود ہیں کہ فلاں عمر بن لہج کو میں نے دیکھا وہ جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹتا پھر رہا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صلاۃ کسوف جو ہے اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھائی گئی، اور کتنا ہی اللہ کے غضب اور غصے کا اظہار تھا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ لوگوں اس وقت نماز پڑھو، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی تحمید کرو، اللہ کی تکبیر کرو اور استغفار کرو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ صدقہ کرو ایسے موقع پہ، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچتے رہنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، یہ میلے ٹھیلے کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، اور مسلمان جو ہیں انہیں ہر موقع پہ غور و خوض کرنا چاہیے کہ یہ ایسی کائنات میں یہ کائنات جو ہے یہ کوئی معاذ اللہ باطل یا عبث یا فضول چیز نہیں ہے، اس میں ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ نے کام سے بنائی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، موت کے وقت یا قیامت کے وقت یا جہنم کو دیکھ کے کافر لوگ اس بات کی انتہائی خواہش کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے، کاش وہ اللہ کے رسول پہ ایمان لائے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، ذر کیا ہے؟ ذر امر ہے، ذر کیا معنی؟ چھوڑنا۔ اس کا ماضی کیا ہے یا لفظ کیا ہے؟ یہ وادارا باؤ کے ساتھ، ایک وزر ہے ایک وزر ہے، یہ زال کے ساتھ ہے اور ایک زے کے ساتھ ہے۔ وزر کا معنی لا تازر وازرۃ وزر اخری، بوجھ، زا کے ساتھ جو ہے اس کا معنی ہے بوجھ، کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ ہے زال کے ساتھ زر، زر کا معنی ہے چھوڑ دے، زر ہم چھوڑ دے ان کو، یعنی کافروں کو جنہیں اس دنیا میں تو مہلت نہیں ملی ایمان لانے کی، اور قیامت کو خواہش کریں گے کاش ہم قرآن پڑھ لیتے، کاش ہم نماز پڑھتے، کاش اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آتے۔ فرمایا کہ ذر ہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان پہ اپنا دماغ کھپانے کی، اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ دین کا کام یا دین کی دعوت دینے کے کچھ اصول اللہ نے بتا دیے ہیں
کہ اپنا وقت اور اپنا محنت جو ہے کسی ایسے آدمی پہ صرف کیا جائے جس سے امید ہو کہ یہ راہ راست پہ آ جائے گا، اور جس آدمی کے دل پہ ٹھپا ہی لگ گیا ہے اس کے ساتھ وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے دل پہ اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے اس کے ساتھ تو فرمایا کہ زر ہو، چھوڑ دو ان لوگوں کو۔ کس کام کے لیے چھوڑ دو؟ یا کلو، کھائیں پیئیں، وَيَتَمَتَّعُ، کون سے فعل ہے دونوں؟ مضارع کے ہیں اور صیغہ جمع مذکر غائب کا۔ یا کلو، یہ کھائیں پیئیں، وَيَتَمَتَّعُ، اور عیش کریں، مزے لوٹیں زندگی کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا اس دنیا میں نقطہ نظر یا مقصد زندگی جو ہے وہ اتنا ہی ہے، کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ یا کلو وَيَتَمَتَّعُ، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ یہ دنیا جو ہے فیسلٹیز ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ آرام اور ہیومن رائٹس ہونے چاہیے، ہر طرح کے وسائل، دولت، آرام، ہر طرح کی سہولت ہونی چاہیے، بس یہی زندگی ہے۔ یا کلو وَيَتَمَتَّعُ، کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ فرمایا کہ یہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ان کی سوچ ہے، اسی ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ وَيُلْهِهُمُ الْعَمَلُ، یلہے، کیا ہے یلہے؟ سیاہ کون سا ہے جی؟ مضارع ہے، بعد میں ذکر غائب کا، اس کا ماضی کیا ہے؟ الہاکم التکاثر۔ الہا کا معنی اس نے غافل کر دیا، اس نے مشغول کر دیا، اس نے مصروف کر دیا۔ الہا، یلہا وہ مصروف کرتی ہے، یلہا وہ غافل کرتی ہے، ہم ان کو، کن کو؟ کافروں کو۔ کون غافل کرتی ہے؟ عمل کا معنی امیدیں، مستقبل کے منصوبے، مستقبل کے پروجیکٹ بنائے ہوئے، آج سے 15 سال بعد، آج سے 50 سال بعد میرا کاروبار یہاں تک پہنچ جائے گا، مجھے اتنے فلیٹ بنانے ہیں، اتنی دکانیں بنانی ہیں، اتنا کاروبار بڑھانا ہے، اتنی فیکٹریاں اور لگانی ہیں، اتنا بینک بیلنس بڑھانا ہے۔ فرمایا کہ مستقبل کی امیدیں جو ہیں انہوں نے انہیں غافل کر رکھا ہے۔ یہ ساری باتیں کن کی ہو رہی ہیں؟ ان کی جو قیامت کے دن حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم ایمان لے آتے۔ کھاتا تو مسلمان بھی ہے، اسے یہ نہیں کہا کہ ذرہم یاکلوا، پیتا مسلمان بھی ہے، اس زندگی سے فائدہ وہ بھی اٹھاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ذرہم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو۔ ان کے لیے تو حکم ہے کہ ذکر، انہیں نصیحت کرتے رہو، کسی نہ کسی وقت یہ جو ایمان لائے ہیں انشاءاللہ سیدھے راستے پہ آ جائیں گے۔ انہیں چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، چھوڑنے کا حکم ان کو ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ بنا لیا، یا کلو وَيَتَمَتَّعُ، کھاؤ پیو اور عیش کرو دنیا میں۔ اور ان کو مستقبل کی امیدوں نے، جھوٹی امیدوں نے، جھوٹی توقعات نے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اس دنیا میں غافل کر رکھا ہے۔ اس دنیا میں وہ ایمان سے غافل ہیں، قرآن سے غافل ہیں، نماز سے غافل ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے غافل ہیں، لیکن جو اللہ پہ ایمان لائے ہیں ان کا کھانا پینا جو ہے وہ تانا نہیں ہے، ان کا اسباب زندگی سے فائدہ اٹھانا یہ بری بات نہیں ہے۔ وہ بھی اپنے مستقبل کے منصوبے بنا سکتے ہیں، لیکن چونکہ انہیں آخرت کی فکر بھی ہے ساتھ، کہ سود نہیں کھانا، رشوت نہیں لینی،
حلال اور حرام کا جو خیال رکھنا ہے، لہذا ان کے لیے یہ باتیں تو تانا نہیں ہے، تانا ان کے لیے ہے جنہوں نے سود کی پرواہ نہیں کرنی، رشوت کی پرواہ نہیں کرنی، حرام اور حلال کی پرواہ نہیں کرنی. ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، کرتے رہو جو کرنا ہے، تو اسے نبڑ لیں گے. فسوف یعلمون، فسوف ان قریب، جلدی ہی، یعلمون وہ جان لیں گے، یعلمون جلدی ہی وہ لوگ جان لیں گے. کیا جان لیں گے؟ کہ یوں اللہ اور اللہ کے رسول سے بے فکر ہو کے ایمان نہ لا کے کھانے پینے کا انجام کیا ہوگا. دیکھیں نا، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی ویسے تقسیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے، جاگیریں تھیں اپنے پاس ان کی، وہ آتش پرستوں کا مبلغ اور سردار اور بہت بڑا آدمی تھا، جاگیریں تھی اس کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام دینا تھا، غلامی میں بکتے بکاتے کہیں سے کہیں ہوتے ہوئے شاید اتنا سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی خاطر، اللہ کے رسول پہ ایمان لانے کی خاطر اتنا سفر شاید اور کسی صحابی نے نہیں کیا. ایران سے چلے بکتے بکاتے، کبھی شام جاتے ہیں، کبھی فلسطین جاتے ہیں، کبھی مصر جاتے ہیں. افسران سے پوچھا بھائی وہ کھجوروں والا شہر کہاں پہ ہے، جہاں پہ اللہ کے رسول کے آنے کی خبر دی گئی ہے کتابوں میں. اور بکتے بکاتے وہاں پہنچ گئے اور وہاں بھی کھجوروں والوں کے پاس ملازم ہو گیا آ کے. اور جب سنا تو کھجوریں اتار رہے تھے، نیچے اترے تو مالک نے تھپڑ مارا کہ ہماری باتوں سے تمہارا کیا تعلق، تم اپنا کام کرو، نوکر ہو، تمہارا ان باتوں سے کیا کام کہ کون آیا ہے، کون جاتا ہے، یہ نبی ہے یا نہیں ہے. اب دیکھیے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جاگیروں کا مالک ہے، گھر میں اتنی آرام سے کھاتا ہے، پیتا ہے، زندگی کے مزے لوٹ رہا ہے، عیش کر رہا ہے، لیکن اس نے اللہ کے رسول پہ ایمان لائے اور سارا کچھ چھوڑ دیا. وہ کھانا پینا اور عیش و عشرت اور مزے کی زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری چھوڑ دی. سارے وہ جو آئندہ کے منصوبے تھے یا عمل تھی یا امیدیں تھیں یا جو بھی تھا، سارے کا سارا اللہ کے رسول کے لیے چھوڑ دیا. اب اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں ہیں، اور ان کا انحصار یا ان کا مقصد زندگی یہی کھانا پینا اور مزے کرنا ہے، انہیں مرنے کے ساتھ ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کاروبار کرتے ہیں، کیا سودا کیا انہوں نے، گھاٹے کا کیا یا نفع کا کیا. فسوف یعلمون، ان قریب یا بہت جلدی انہیں پتہ چل جائے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وما اہلکنا، یہاں پہ ماں کون سا ہے؟ نافیہ ہے. وما اہلکنا، اہلکنا کون سا فعل ہے؟ جمع متکلم کا صیغہ ہے اور ماضی ہے فعل ماضی کا. ما اور نہیں، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا، نہیں ہلاک کیا ہم نے، من قریۃ کوئی بستی، الا مگر، والا ہا اور واسطے اس کے، ہا کی ضمیر کس کے لیے؟ قریہ کے لیے، واسطے اس بستی کے، کتاب معلوم. کتاب کا معنی، کاتبہ کا معنی کیا ہے؟ اس نے لکھا. کتاب لکھی ہوئی چیز، کتاب کا معنی لکھی ہوئی چیز. والا واسطے اس کی لکھی ہوئی چیز ہے، معلوم مقرر. اس کے لیے ایک مقررہ تحریر ہے، مقرر وقت ہے اس بستی کے ہلاک ہونے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بستی ایمان نہیں لاتی، جیسا یہ ہجر والی بستی ایمان نہیں لائی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا قاعدہ یہ نہیں ہے کہ ایمان نہ لاتے فوراً ہی اس کو پکڑ لیں اور اس کو تباہ اور ہلاک کر دیں. فرمایا کہ ہم نے مہلت کا ایک وقت رکھا ہے کہ اس قوم کو ہم 100 سال کی زندگی دیں گے، اس قوم کو ہم 50 یا 60 سال یا 200 سال یا 300 سال کا عرصہ جو ہے
مہلت کے لیے دیں گے اور دیکھیں گے یہ قوم کیا کرتی ہے. ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے کہ اتنے وقت تک میں اس کو ہلاک نہیں کروں گا. لیکن لوگ عجلت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس دنیا کا کوئی مالک نہیں ہے, اس دنیا کو کوئی چلانے والا نہیں ہے. کوئی کھاتا ہے کھاتا رہے, پیتا ہے پیتا رہے, ظلم کرتا ہے کرتا رہے, مار داڑ کرتا ہے کرتا رہے, کسی کا حق چھینتا ہے چھینتا رہے, کوئی کسی کو یہاں پوچھنے والا نہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے, میرا پورا کنٹرول ہے, پورا اختیار ہے میرا, میں جب چاہوں ہلاک کر سکتا ہوں. لیکن اصل وجہ یہ ہے اس ڈھیل کی اور اس مہلت کی کہ میں نے ہر قوم کو ایک وقت دے رکھا ہے. ایک وقت اس کی سزا کا مقرر ہے کہ اگر اتنی وقت تک بھی یہ قوم نہ سنوری نہ سدھری تو میں اس کو یہ سزا دوں گا. جیسا کہ ہم اگر اپنا مشاہدہ کرنا چاہیں تو بڑا اچھی طرح کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی حفاظت ہم نے نہیں کی, جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وعدے کیے تھے پورے نہیں کیے. اللہ نے ایک وقت مقرر یہ کیا تھا کہ میں نے ان کا ایک بازو توڑ دینا ہے. اس وقت تک تو اللہ نے ہمیں مہلت دی اور ہم یہی کہتے رہے کہ اس ملک پہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے, سارے لوٹ رہے ہیں کھا رہے ہیں, یہ چل ہی رہا ہے. وہ چلنے کا ایک اللہ نے وقت لکھا ہوا ہے, اس وقت تک تو اللہ نے ڈھیل دینی ہی دینی ہے. بس تو یہ کیوں سوچتے ہو کہ اس کی اصلاح کی ضرورت نہیں, یا یہ تو چلتا ہی رہے گا, اللہ نے بنایا ہے اللہ چلائے. بھئی اللہ کے کچھ قاعدے ہیں, کچھ کلیے ہیں, اور اللہ کے لیے کوئی قوم جو ہے وہ پیاری نہیں کہ یہ تو کفر کرے گی تو اس کو تو میں کچھ نہیں کہوں گا, اور پہلی قوموں نے کفر کیا یا میری نافرمانی کی تو فوراً ہلاک کر دوں ان کو میں. یہ تو اللہ کا قاعدہ اور کلیہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ڈھیل دے رہا ہے کہ میں تمہیں ڈھیل دیتا ہوں اور 50 سال کی اور 100 سال کی, دیکھو تم لوگ کیا کرتے ہو. یہ مت سوچو کہ اللہ کا بڑا فضل ہے جی اللہ خود ہی چلاتا رہے, ہم بے ایمانی کرتے رہے, ہم نہ نمازیں پڑھیں, نہ روزہ رکھیں, نہ ایمانداری سے کام کریں, نہ سود ختم کریں, نہ رشوت ختم کریں, ہم ساری قباحتیں سارے جرائم سارے گناہ کرتے رہیں اور اللہ ہم پہ فضل کرتا رہے کہ پاکستان چلتا رہے. کیسی حماقت اور بیوقوفی کی بات. اللہ نے فرما دیا کہ میں ڈھیل اور مہلت دیتا ہوں. اس مہلت کو یہ نہ سمجھو کہ ہم پہ کوئی حاکم نہیں یا ہم پہ ہمیں کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے. اللہ تو ایک ایک بات سے واقف ہے, پوری طرح خبردار ہے. جو قوم کو لوٹ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, فریب دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پوری طرح واقف ہے ان سے. اور اگر ہم اپنے حالات نہیں بدلیں گے, اسلام کو نافذ نہیں کریں گے, اور اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں. کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور 50 سال یا 60 سال, ہم کہتے ہیں حاکم بدہن حاکم بدہن. حاکم بدہن کیا, اللہ کا قانون ہے, اور اللہ کا قانون جو ہے وہ تو اتنا سخت ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو بھی کہہ دیا کہ اے فاطمہ بنت محمد, ان تیری نفس ہے, اپنے آپ کو بچانا, میں قیامت کے دن میں اللہ سے تمہیں نہیں بچا سکتا. اللہ کا قانون بڑا سخت ہے. اللہ کا قانون تو نوح کے بیٹے میں بھی لاگو ہو کے رہا ہے اس دنیا میں. قیامت دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ پہ نافذ ہو کے رہے گا. باپ کافر تھا, جہنم میں جانا ہے اس نے, جہنم طے ہے اس کو. ہم زیادہ چہتے ہیں اللہ کے کہ دنیا کے سارے جرائم سارے گناہ, رشوت, شراب, زنا, بدماشی, چوری, ڈاکہ, قتل و غارت, دھوکہ, فریب, عوام کی سطح پہ نہیں ملک کی سطح پہ, اور پھر جوا بازی. اللہ معاف کرے کہ پوری حکومت کی سرپرستی میں ایک ایک بینک جو ہے وہ جوا کھلا رہا ہے لوگوں کو, حرام کھاؤ سود کھاؤ, اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے چل رہا ہے. بیوقوفو, اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے, اللہ نے مہلت دی ہے, اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ کی طرف رغبت کرو, اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ کے آگے توبہ اور استغفار کرو, اپنے گناہوں سے توبہ کرو بچنے کے لیے اللہ سے. کیا معلوم کہ وہ وقت کل ہی آنے والا ہو. اللہ نے ہماری مہلت کا وقت جو ہے وہ 1 مہینے بعد ختم کر دینی ہے. عجیب سوچ ہے, عجیب ایک نفسا نفسی کا عالم ہے, اور عجیب جہالت ہے کہ لڑائیوں جھگڑوں کے مسئلے میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے, اور جو اصل اللہ کی طرف رجوع کرنے والا, اللہ کے آگے توبہ اور استغفار کرنے والا معاملہ ہے کسی کو یاد نہیں. آگے فرمایا کہ ما تسبق من امت اجلھا,
تسبقو، کون سا فعل ہے تسبقو؟ مضارع ہے صیغہ واحد مؤنث غائب کا. تسبقو کا معنی سبقت حاصل کرنا، آگے نکل جانا، آگے بڑھ جانا. ما تسبقو من امت اجلہا، کسی امت کی اجل، کسی امت کا مقرر کیا ہوا وقت ما تسبقو پہلے نہیں آتا. اگر ہم نے کسی امت کو ہلاک کرنے کا دن ہفتے کا لکھا ہوا ہے تو جمعے کے دن وہ ہلاک نہیں ہوگی، جمعرات کو نہیں ہوگی، بلکہ ہفتے کے دن جو وقت لکھا ہے عین معین وقت پہ اس کی ہلاکت یا بربادی کا فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہو جائے. وما یستاخرون، اور نہ ہی وہ لوگ مؤخر ہوں گے، اس قوم کے لوگ جو ہیں ما یستاخرون، نہ ان کا وقت پہلے آئے گا نہ پیچھے آئے گا. اگر ہفتے کا دن لکھا ہے تو وہ سزا ان کی اتوار کو نہیں آئے گی، ہفتے کو ہی آئے گی. یہ ساری بات تفصیل سے کہنے اس سے مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ کیوں یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بدبختوں میں نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس وقت سے ڈرو، اس وقت سے بچو کہ وہ وقت آ نہ جائے کہیں. جو میں نے مہلت دی ہے اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، توبہ اور استغفار کرو اللہ سے. اور پھر یہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، بارش آتی ہے، باد و بارہ آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں یا کسوف لگتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے حضور رجوع کریں ان چیزوں کی وجہ سے. حدیث میں آتا ہے کہ جب زیادہ تیز آندھی اور بارش اور طوفان وغیرہ آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے اللہ تعالیٰ سے، اللہم لا تہلکنا عذابک، یا اللہ آپ ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کریں، ولا تقتلنا بغضبک، اور اپنے غضب سے ہمیں قتل نہ کر دینا، وعافنا قبل ذلک، اور یا اللہ وہ جو وقت تو نے مقرر کر رکھا ہے کسی قوم کو ہلاک کرنے کا یا قتل کرنے کا، عافنا قبل ذلک، یا اللہ اس وقت سے پہلے پہلے ہی ہمیں بچا لے. یہ باد و بارہ پہ، کڑک پہ، بجلی چمکنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں بچپن سے وہی ہے کہ بادل ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، کڑک پیدا ہوتی ہے، اس کا یہ ہوتا ہے، زمین سے بخارات بنتے ہیں، اوپر بارش جاتی ہے، پھر ایسے برستی ہے. یہ باتیں تو بتلاتے ہیں، بتلانی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا یہ نہیں توجہ کرنی چاہیے، بتانی چاہیے، لیکن ساتھ یہ بھی بتانا چاہیے کہ ان چیزوں کا باعث کیا بنتا ہے. اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی ان چیزوں کا باعث ہے. آج تک ہم نے اپنے درس کی کتابوں میں کہیں یہ لفظ تک نہیں پڑھا کہ اللہ کے رسول بجلی کڑک ہونے پہ کہتے فرماتے کیا تھے، دعا کیا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ. اور یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے ساری چیز. یہ نہ کوئی بتاتا ہے، نہ کہیں لکھا ہے، نہ پڑھایا جاتا ہے. یہ ہمارے المیہ ہے، یعنی ہمارے نظام کا کہہ لیجیے، یا ہماری تعلیم کا، ہماری تربیت. آگے اللہ فرماتے ہیں وقالو، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ یہ بات ساری انہی کی چل رہی ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ربما یعبد الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جو کبھی خواہش کریں گے، بار بار خواہش کریں گے، بڑی کثرت کے ساتھ خواہش کریں گے، کاش ہم ایمان لے آتے، کاش ہم مسلمان ہوتے. آج تو مسلمانوں سے اتنی نفرت ہے، اسلام سے اتنی نفرت ہے کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے دنیا سے ملیا میٹ ہو جائے مسلمان بھی اور اسلام بھی. اتنی نفرت ہے مسلمانوں سے اور کافروں سے، اسلام سے معاملہ. وقالو، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں یا ایھا الذی، اے وہ شخص، یا ایھا الذی، یا ایو، یا بھی حرف ندا ہے، یا ایھا بھی حرف ندا ہے. یا ایھا کہاں آتا ہے؟ یا ایھا وہاں آتا ہے جس کے بعد کے لفظ کے ساتھ الف لام لگا ہو.
یا عبداللہ تو آ سکتا ہے، یا ایھا عبداللہ نہیں ہے، اس لیے کہ عبداللہ کے ساتھ الف لام نہیں ہے۔ اگر الف لام والا لفظ آئے گا تو اس سے پہلے یا ایھا، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین، یا ایھا الذی۔ لیکن اگر صرف الف لام کے بغیر کوئی لفظ ہو تو اس کے ساتھ یا آ جائے گا، یا خالد، یا عبداللہ، یا عبد الرحیم۔ وقالوا، کافر کہتے ہیں، یا ایھا الذی، اے وہ شخص، نزل علیہ الذکر، نزل، کون سا پھیلا نزل؟ مجھول، ماضی مجھول، نزل ماضی مجھول ہے، اور صیغہ واحد مذکر غائب۔ نزل نازل کیا گیا، اے وہ شخص جس پہ نازل کیا گیا، علیہ الذکر، اوپر اس کے ذکر، انک لمجنون، انک بے شک تو، لمجنون دیوانہ ہے، پاگل ہے، دماغ چل گیا ہے تیرا۔ مراد کون ہے ایسے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ ان کے کفر اور انکار کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استہزاء کے طور پہ، ٹھٹھے کے طور پہ، مزاق کے طور پہ یہ کہتے ہیں، یا ایھا الذی، ارے بھائی، نزل علیہ الذکر، جس پہ ذکر نازل کیا گیا۔ یہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ ان کو واقعی یقین تھا کہ ان پہ ذکر نازل ہوا، بلکہ یہ بھی تمسخر اور مذاق کے طور پہ کہ تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پہ ذکر نازل ہوتا ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کا تمسخر اور مذاق کے طور پہ ذکر کرتے کہ بھائی جو کہتا ہے مجھ پہ وحی آتی ہے، مجھ پہ قرآن نازل ہوتا ہے، مجھ پہ فرشتہ آتا ہے، انک لمجنون، بھئی تمہاری تو باتیں ہی عقل مند لوگوں والی نہیں ہے، تم تو پاگل ہو، دیوانے ہو جو ایسی بات کہتے ہو کہ آسمانوں سے مجھ پہ فرشتہ آتا ہے، وحی لاتا ہے، یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، اللہ کا پیغام دیتا ہے، میں رسول ہوں اللہ کا۔ انک لمجنون، تم سے تو زیادہ عقل مند اور سیانے ہم ہیں۔ اور آگے پھر انہی کی بات اللہ نے فرمائی کہ لو ما تاتینا، لو اگر، ما تاتینا، یہاں پہ ما کون سا ہے؟ سوالیہ ہے، ما تاتینا، کیوں تو نہیں لاتا؟ نافیہ ہے، لو ما تاتینا، تو نہیں لاتا، تاتی کون سا فعل تاتی؟ مضارع کا ہے، بعد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تاتی تو لاتا، نا جمع متکلم کی ضمیر ہے، تو کیوں نہیں لاتا، بالملائکۃ، فرشتے، ان کنتا من الصادقین، ان اگر کنتا تو ہے، من الصادقین، سچے لوگوں سے، یعنی اگر تو واقعی سچا ہے کہ فرشتہ تمہارے اوپر آتا ہے ذکر لے کے، وحی لے کے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ فرشتے تو ہمیں کیوں نہیں دکھاتا، جو فرشتہ تمہارے اوپر آتا ہے ذکر لے کے، وحی لے کے، قرآن لے کے، لو ما تاتینا بالملائکہ، وہ فرشتے تو ہمیں کیوں نہیں دکھاتا، ہمارے پاس کیوں نہیں لے آتا، وہ فرشتے آ کے ہمیں کہیں کہ بھائی ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ محمد بن عبداللہ جو ہے یہ اللہ کا رسول ہے، اس پہ ایمان لے آؤ، ان کنتا من الصادقین، اگر تو واقعی اس دعوے میں سچا ہے کہ کوئی فرشتہ آتا ہے تو تیرے پاس، تو وہ فرشتہ ہمیں بھی دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا جواب دیا اس کا، ان کا تو تمسخر اور استہزاء اور مزاق تھا، اور یہ ساری باتیں ایمان لانے کے لیے نہیں کہتے تھے کہ اگر پھر واقعی انہوں نے فرشتہ دیکھ لیا تو وہ ایمان لے آئیں گے، بلکہ یہ تو مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کرنے کے لیے
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اور ٹھٹھا اڑانے کے لیے یہ باتیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا سنجیدہ جواب دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننزل الملائکۃ، ما یہاں پہ نافیہ ہے، ننزل کون سا فعل ہے؟ ننزل مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. ما ننزل ہم نازل نہیں کرتے، ما ننزل ہم نازل نہیں کرتے الملائکۃ فرشتوں کو الا مگر بالحق ساتھ حق کے، ساتھ ساتھ حق کے، ساتھ حق کے. حق سے مراد کیا ہے؟ ساتھ سچے فیصلے کے. ٹھیک ٹھیک جو فیصلہ ہمارا جب وقت ہوتا ہے فیصلہ کرنے کا، فرشتے تو ہم اس وقت بھیجتے ہیں، اور پھر اس وقت کے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہیں تمہارے لیے کوئی خوشخبری لے کے نہیں آئے. جن فرشتوں کا تم مطالبہ کرتے ہو کہ وہ فرشتے ہمیں کیوں نہیں دکھا دیتا تو، اللہ نے فرمایا کہ جب ہم فرشتے بھیجتے ہیں تو پھر ہم مہلت نہیں دیتے، ہم تو عذاب کا فیصلہ نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا کرتے ہیں. ہمارا قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ فرشتوں کو ہم اس وقت بھیجتے ہیں کسی قوم کی طرف جب اس قوم پہ عذاب کا فیصلہ نافذ کرنے کا وقت آ جاتا ہے. اس لیے فرشتوں کا مطالبہ کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں. فرشتوں کا مطالبہ نہ کرو، فرشتوں کا مطالبہ کرو گے تو پچھتاؤ گے. وہ تو عذاب کا وقت ہے جب ہمارے فرشتے آ جاتے ہیں. وما کانوا اور نہیں تھے اذن منذرین، اذن اس وقت منذر، منذر کیا ہے جی؟ منذر جی مفعول ہے، یہ منذر جو ہے یہ مفعول ہے. منذرین مہلت دیے گئے، مہلت دیے جاتے. جب ہمارے فرشتے نازل ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ لے کے نازل ہوتے ہیں. فما کانوا اذا منذرین، اور پھر وہ قوم جو ہے وہ مہلت نہیں دی جاتی. وہ قوم جو ہے مہلت ایک لمحے کی نہیں دی جاتی جب ہمارا وقت آ جاتا ہے. آگے پھر چونکہ ذکر کا مذاق اڑایا کافروں نے، نزل علیہ ذکر انک لمجنون، کہ تو دیوانہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی انا نحن نزلنا الذکر، انا بے شک ہم، نحن دوبارہ تاکید کے لیے ہم کا لفظ استعمال فرمایا. نزلنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جب متکلم کا صیغہ ہے. پھر فرمایا کہ بے شک ہم ہی ہیں، نزلنا ہم نے ہی اتارا، یعنی ایک ہی جگہ پہ 3 دفعہ ہم اللہ تعالیٰ نے، بڑا زور ہے اس میں. اس لیے کافروں کا تو موقف یہ تھا کہ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لکھی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی انا ہم ہے یہ، نحنو ہم نے ہی، نزلنا ہم نے اتارا، الذکر ذکر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لہو واسطے اس کے، ہو کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ ذکر کے لیے، واسطے اس کے لحافظون. حافظ کیا ہے؟ حافظ اسم فاعل، حافظون جمع کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے. وَإِنَّا اور بے شک ہم، لہو واسطے اس ذکر کے، لحافظون اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں صیغے استعمال ہو سکتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں.
ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ قرآن مجید جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے. اور اس سلسلے میں مامون کے زمانے کا ایک واقعہ بڑا معروف ہے، آپ لوگوں نے ممکن ہے پہلے بھی سنا ہوگا. مامون ہارون رشید اور مامون رشید دونوں بڑے عالم فاضل آدمی تھے اور اپنے دربار میں علماء کی مجلسیں اور مذاکرے وغیرہ کرایا کرتے تھے. مامون رشید کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک مجلس میں اس نے دیکھا کہ کوئی غیر مسلم بھی آیا ہے اور بڑی اچھی گفتگو ہے اس کی. چلا گیا وہاں سے. ایک سال کے بعد دوبارہ مامون رشید نے اسی آدمی کو اپنی مجلس میں دیکھا تو اس نے گفتگو ایسی کی جس سے مامون رشید کو یہ محسوس ہوا کہ یہ آدمی تو مسلمان ہو گیا. مجلس ختم ہوئی، اس نے اس آدمی کو واپس بلایا اپنے پاس، کہنے لگا کہ بھائی آج کی تمہاری باتوں سے مجھے یہ لگا کہ تم مسلمان ہو. وہ کہنے لگا جی میں نے اسلام قبول کر لیا. بادشاہ کہنے لگا کہ بھئی کیسے تم نے اسلام قبول کیا؟ تم نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ میں اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا. وہ کہنے لگا یہ بات یہ ہے کہ میں خطاط ہوں، خطاطی میرا پیشہ ہے، عربی لکھ کے یا اپنی زبان کی کتابیں لکھ کے تو میں فروخت کرتا ہوں، یہ میرا ذریعہ معاش ہے. قرآن مجید کے بارے میں مسلمانوں کا یہ کہنا تھا کہ اس میں کوئی تحریف یا تبدیلی نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. میں نے تجربے کے طور پہ اپنے ہاتھ سے 3 تورات لکھی، 3 عدد تورات لکھی، اور یہودیوں کے جو علماء تھے بڑے معتبر علماء میرے علم میں، جا کے وہ 3 تورات کے نسخے میں نے ان کے ہاتھوں بھیج دیے. وہ آدمی کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت آج 1 سال ہو گیا ہے کہ ان نسخوں میں سے کوئی بھی میرے پاس واپس نہیں آیا، حالانکہ وہ علماء تھے اور میں نے اپنے ہاتھ سے تورات کے نسخوں میں کئی جگہ پہ تبدیلی کی. کئی جگہ پہ میں نے تجربہ کرنے کے لیے لفظ ادل بدل کر دیے تھے. اس کے بعد پھر انجیل بھی میں نے 3 نسخے لکھے اپنے ہاتھ سے، اور ان 3 نسخوں میں بھی میں نے کئی جگہ پہ تبدیلی کی. اور جو عیسائیوں کے عالم تھے، 3 بڑے عالم اس وقت کے، ان کے ہاتھوں جا کے میں نے وہ نسخے فروخت کیے، اور 1 سال ہو گیا آج تک وہ بھی واپس نہیں آئے. اس کے بعد پھر میں نے 3 قرآن مجید کے نسخے لکھے اپنے ہاتھ سے، اور ان 3 نسخوں میں میں نے جا بجا تبدیلیاں کر دیں، تحریف کی، الفاظ بدل دیے، اور مسلمانوں کی 3 عالم جو تھے انہیں جا کے میں نے وہ 3 نسخے فروخت کر دی. وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت 1 مہینے کے بعد وہ 3 نسخے میرے پاس واپس آ گئے کہ بھئی یہ قرآن ہمیں نہیں چاہیے، یہ قرآن صحیح نہیں ہے. 3 نسخے واپس آ گئے، لیکن تورات اور انجیل کے 3 نسخے آج تک واپس نہیں آئے میرے پاس. تو کہنے لگا بادشاہ صاحب اس سے مجھے یہ پتہ چل گیا یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اللہ پھر واقعی سے قیامت تک اس کی حفاظت کرے، لہذا میں مسلمان ہوں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ قیامت تک اس کی کوئی نہ تعریف کر سکتا ہے، کوئی اس کی زیر زبر میں تبدیلی نہیں کر سکتا. بڑے لوگوں نے یہ حماقت کرنے کی کوشش کی لیکن آج تک نہ کوئی کامیاب ہوا ہے نہ قیامت تک ہوا. یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے قرآن مجید کا کہ اس میں ایک معمولی سی زبر زیر کی تبدیلی جو ہے قیامت تک انشاءاللہ نہیں ہو سکتی، اور یہ معجزہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ نحن نزلنا الذکر، ذکر کا لفظ اللہ نے فرمایا، قرآن کا لفظ استعمال نہیں کیا. اس ذکر میں قرآن مجید بھی نازل شدہ چیز آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ حدیث شریف جو نازل کردہ چیز ہے وہ بھی آ جاتی ہے. اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے. نحن نزلنا الذکر، جو بھی ذکر ہم نے نازل کیا ہے، تھا وہ قرآن میں لکھا گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بتایا، فرمایا کہ اس سارے کے ساری کی ہم حفاظت کریں. جن ہاتھوں نے یہ قرآن مجید جمع کیا انہی ہاتھوں نے احادیث کو جمع کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اب ہمارے کم علمی کی وجہ سے دشمن جو ہیں وہ اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ حدیث تو 100 سال بعد لکھی گئی، حالانکہ یہ بالکل سراسر غلط بات ہے.
جس طرح قرآن مجید صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھ دیا تھا، اس کی تدوین بعد میں ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، اسی طرح احادیث کا ذخیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں لکھا جا چکا تھا، مدون وہ بھی بعد میں ہوا ہے۔ لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مدون تو قرآن بھی بعد میں ہوا ہے۔ قرآن مجید کو تو کہتے ہیں جی ہم اہل قرآن ہے، قرآن کو تو مانتے ہیں، اور حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ تو امام بخاری نے 200 سال بعد لکھی ہے۔ اللہ نے ذمہ دونوں چیزوں کا لیا ہے، نحن نزلنا ذکر کہ جو بھی میں نے نازل کیا ہے نصیحت، ذکر کا معنی تو نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، اور وہ قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے، دونوں اس میں شامل ہیں، اور دونوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ ذخیرہ حدیث الحمدللہ آج ہمارے ہاتھوں میں اس طرح محفوظ ہے جس طرح قرآن مجید، اور محدثین نے آج اتنا کام کر دیا ہے اس پہ کہ ضعیف اور موضوع یا صحیح حدیثیں جو ہیں ان کو نکھیل کے الگ الگ کر دیا، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات باقی موجود ہی نہیں رہی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجا، من قبل کا تو اس سے پہلے، تو اس سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے، فی شیء الاولین، بھیجا کس کو بھیجا؟ رسولوں کو بھیجا، یہاں پہ حذف ہے، وہ لفظ ذکر نہیں کیا گیا، لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں پہ جو بھیجے گئے ان سے مراد رسول ہی ہیں۔ فی شیء الاولین، شیع اس کا واحد کیا ہے؟ شیعہ، شیعاتن اس کا واحد ہے۔ شیعہ جو آج کل ہمارے ہاں بھی ایک فرقہ جو ہے اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، تو یہ وہی لفظ ہے، اس کا واحد شیعاتن اور جمع شیعہ یا شیعہ ہے۔ شیعاتن کا معنی گروہ، فرقہ، اور یہاں اس کا مراد ہے کوئی قوم یا کوئی گروہ، کوئی جماعت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اس سے پہلے بھی رسول بھیجے، پہلی قوموں میں، پہلی جماعتوں میں، پہلے گروہوں میں، فی شیء الاولین۔ وما یاتیہم، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ۔ وما یاتی، یاتی کون سا فعل ہے؟ یاتی مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور نہیں آیا وہ یعنی رسول، ہم ان کے پاس یعنی قوموں کے پاس، من رسول کوئی رسول، الا مگر، کانو تھے، بہی ساتھ اس کے، یستہزئون، کون سا فعل ہے یستہزئون؟ مضارع کا جو مذکر غائب کا صیغہ، یستہزئون استہزاء کرتے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ان کا مذاق اور ٹھٹھا اڑایا گیا۔ مذاق اور ٹھٹھا اڑانے کی باتیں جو ہیں وہ علم غیب والی ہیں، ایمان بالغیب والی، کہ وہ باتیں جن کا اس دنیا میں عقل میں آنا ممکن نہیں، جن کا اس دنیا میں عقل میں آنا ممکن نہیں، ان باتوں پہ کافر جو ہے مذاق اور ٹھٹھا اڑاتے رہے انبیاء کا، اور جو جن کے نصیب میں اللہ نے ایمان لکھا تھا انہوں نے مان لیا ان باتوں کو۔ اور باتیں تو بہت سی ہیں جو انسان کی عقل میں آج نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن بلند ہوگی، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، 2 کان ہوں گے، ایک زبان ہوگی، اور وہ اپنی زبان سے یہ کہے گی کہ میں 3 آدمیوں پہ آج مسلط کی گئی ہوں۔ ایک وہ شخص جو اللہ کا سرکش بنا ہوا تھا دنیا میں، اور اسلام سے دشمنی تھی، اسے اسلام کو مٹا کے چھوڑنا ہے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ جبار عنید، اللہ کا سرکش اور اسلام سے عناد اور بغض رکھنے والا آدمی، فرمایا کہ اس پہ مسلط کی گئی۔ اور دوسرا جہنم کہے گی کہ میں اس آدمی کو مسلط کی گئی ہوں، یدعو مع اللہ الہا آخر،
جو دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بناتا ہے. اور تیسرا جہنم کہے گی کہ مصورین، تصویریں بنانے والے. ان 3 آدمیوں پہ میں مسلط کی گئی ہوں. اب دیکھیے کہ مذاق اڑانے والی بات تو یہ ساری کی ساری حدیث ترمذی شریف کی ہے. شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے. اب جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے تو بعین ہی یہ اسی طرح ہوگا انشاءاللہ، جس طرح اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جہنم سے گردن بلند ہوگی، اس کے آگے اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، 2 کان ہوں گی اور زبان ہوگی، زبان سے وہ یہ کلمے کہیں گے. لیکن جو ایمان نہیں لائے وہ تو اس کا مذاق اڑائیں گے کہ جہنم ایک طرف تم کہتے ہو کہ بھڑکنے والی ہے، آگ ہے، جہنم آگ کا گڑھا ہے، اور اس کی گردن کیسی ہوگی، اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اس کے کان کیسے ہوں گے، اس کی زبان کیسے ہوگی. اب یہ تو اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے کیسے ہوگی. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنمی جو ہیں ان کو منہ کے بل جہنم میں چلایا جائے گا، منہ کے بل. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، قدموں کے بال تو انسان چل سکتا ہے یا چلتا ہے، لیکن منہ کے بال انسان کیسے چلے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ اللہ جو قدموں کے بال چلانے پہ قادر ہے منہ کے بال چلانے پہ قادر نہیں؟ اور حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ واللہ ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ کیا مگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو منہ کے بال چلائے گا. جو اللہ پاؤں کے بال چلانے پہ قادر ہے وہ اللہ منہ کے بال بھی چلائے گا. ان ساری باتوں میں کافروں کے لیے تمسخر اور استہزاء کی باتیں ہیں، لیکن جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں ان کی یہ ساری باتیں ایمان اور یقین کی باتیں. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین. کذالک اسی طرح نسلکہ، سالکہ کا معنی اردو میں ایک لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے سالک. یہ جو صوفیاء ذات ہیں یا پیر مریدی کا سلسلہ ہوتا ہے جن کا، وہ یہ بڑا لفظ استعمال کرتے ہیں سالک. سالک کا معنی چلنے والا کسی راستے میں. سالکہ وہ چلا. نسلوں کو ہم چلاتے ہیں. جی ہاں، مسلک بھی اسی سے ہے، چلنے کا راستہ. نسلوں کو ہو کذالک، اسی طرح نسلوں کو ہم چلاتے ہیں ہو اس کو. کس کو؟ ہو کی ضمیر کس طرف ہے؟ مذاق کی طرف، استہزاء کی طرف. یعنی وہ جو استہزاء کرتے ہیں انبیاء کا، جو مذاق اڑاتے ہیں، اس کو ہم بٹھا دیتے ہیں فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں. یعنی مجرم جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، بڑے سیانے ہیں، ایسی اس کی بات نہیں مان لیں گے، ایسے بات نہیں سنیں گے. جب تک ہمارا پورا اطمینان نہیں ہوگا وہ اپنے استہزاء اور ٹھٹھے کے بارے میں بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے استہزاء کو ان کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں. وہ جمے رہتے ہیں اپنے اس کفر پہ، استہزاء پہ اور مذاق کرنے پہ. لا یؤمنون بہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ایمان نہیں لائیں گے. انہوں نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا، ٹھٹھا کیا اللہ کے رسول کا، لہذا لا یؤمنون بہ، ان کی سزا یہ ہے کہ یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. وقد خلت سنت الاولین. وقد خلت کا معنی فعل کون سا ہے؟ ماضی ہے، فاعل مؤنث غائب کا صیغہ ہے. وقد خلت، اور گزر چکا. سنت، و سنت کا معنی طریقہ. وقد خلت سنت الاولین، پہلوں کا، یعنی پہلی قوموں کا طریقہ جو ہے تم لوگ دیکھ چکے ہو، وہ گزر گیا ہے کہ انہوں نے استہزاء کیا، ٹھٹھا کیا، مذاق کیا. اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق نہیں دی، اللہ نے ایمان کی توفیق چھین لی ان سے. دین کا استہزاء کرنا، دین کا مذاق اڑانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا مذاق اڑانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا مذاق اڑانا، اس کی بڑی سخت سزا ہے اللہ کی. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے ایمان چھین لیتا ہوں، اور ایمان کا موت سے پہلے محفوظ رہنا یہ بڑی بات ہے. ایک تابعی تھے، ان کے بارے میں حضرت ابو سفیان ثوری کے بارے میں ایک دوسرے ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے میرے ساتھ رات بسر کی، تو میں نے دیکھا رات کو وہ اٹھے اور بڑا شدید رونا شروع کر دیا انہوں نے.
میں نے ان سے پوچھا کہ ابو سفیان کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ کیا اپنے گناہوں کی وجہ سے روتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بھائی زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور ایسے کیا، کہنے لگے کہ گناہوں کا معاملہ جو ہے وہ تو میرے نزدیک اس سے بھی ہلکا ہے، گناہوں کی بات کو تو چھوڑو، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ موت سے پہلے کہیں سے میرا ایمان نہ چلا جائے، مجھ سے ایمان سے نہ میں محروم کر دیا جاؤں کسی وجہ سے۔ اصل بات تو ایمان کی ہے کہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اور کسی بات کا، کسی سنت کا، کسی حدیث کا، اللہ کے کسی آیت کا یا کسی معجزے کا، کسی بات کا مذاق اور استہزاء اڑانا یہ بڑی ہی ہلاکت کی بات ہے۔ اس سے انسان کے ایمان کے محروم ہو جانے کی شدید خدشہ ہے۔ جو کوئی خدا نخواستہ کی سنت کا مذاق اڑائے، ہاں یہ اللہ کے رسول ٹہنوں سے شلواریں اونچی کرانے آئے، اور داڑھی اسلام میں ایک سنت رہ گئی اور کوئی سنت نہیں ہے۔ معاذ اللہ سننا معاذ اللہ کی باتیں کہنی جو ہے بڑی ہلاکت کی باتیں ہیں، بڑی سخت سزا ہے اور اللہ خفا ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ میں اسے ایمان چھین لیتا ہوں جو استہزاء کرتے ہیں نبیوں کا، جو مذاق اڑاتے ہیں اللہ کے رسول کا یا اللہ قرآن کا یا حدیث کا۔ اور آگے فرمایا بلو فتحنا علیہم، بلو اور اگر فتحنا، کون سا فعل ہے فتحنا؟ ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ فتحنا کیا معنی؟ ہم نے کھولا، ہم نے کھولا۔ اگر ہم نے کھولا یا اگر ہم کھول دیں، علیہم ان کے اوپر، ہم کی ضمیر کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ علیہم بابن، باب دروازہ، من السماء آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں۔ جو لوگ فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں یا مطالبہ کرتے ہیں کہ فرشتوں کو دیکھ کے ہم ایمان لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اگر ہم آسمان سے ایک دروازہ کھول دیں ان لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے، فَظَلُّوا فِيهِ، فَظَلُّوا ذلہ کا معنی ہمیشہ کسی کام کو کرتے رہنا، فَظَلُّوا اور وہ ہمیشہ کرتے رہیں کیا؟ فِيهِ اس میں، یعرجون، یعرجون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، صیغہ جمع مذکر غائب کا۔ اس کا مادہ کیا ہے؟ یعرجون، عین را جیم، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے عروج، عروج کا معنی بلندی، یعرجون بلندی پہ چڑھنا، یعنی آسمان سے ہم ایک دروازہ کھول دیں ان کافروں کے لیے اور اس کا دروازے سے یہ چڑھتے رہیں، زمین پہ آتے رہیں، جاتے رہیں، سارا دن ہی آتے جاتے رہیں، تو پھر بھی کیا ہوگا؟ لقالو یہ لوگ کہیں گے انما سکرت ابصارنا، بے شک سکرت، کون سا فعل ہے سکرت؟ ماضی ہے، بعض مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ سکرت کا معنی جی مجہول، ہاں ہے، مجہول ہے۔ سکرت کا معنی کیا ہوگا؟ شکر باب، بند کر دیں، یہ تو بڑا استعمال ہوتا ہے لفظ عربی میں، یہاں پہ جو عام عربی ہے شکر باب، شکر باب دوبارہ بند، سکرت کیا معنی؟ بند کیا جا چکا، بند کی گئی، ابصارنا ہماری آنکھیں، یعنی اگر ہم ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیں اور یہ دن کی روشنی میں آسمانوں پہ جائیں اور زمین پہ اتریں، تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ ہماری تو آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا، ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اوپر آتے جاتے ہیں لیکن اصل میں ایسے نہیں ہو رہا۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیے کہ یعنی اللہ تعالیٰ جب ایمان کی قوت چھینتے ہیں کسی سے، جو استہزاء کرتا ہے، جو دین کا مذاق اڑاتا ہے، یا اللہ کے رسول کا ٹھٹھا کرتا ہے، کتنی سخت سزا ہے اس کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں تو سب کچھ دکھا دوں، فرشتے بھی نظر آ جائیں، آسمانوں پہ بھی یہ چلے جائیں، دروازے آسمانوں کے ان کے لیے کھول دوں، زمین پہ آئیں، آسمانوں پہ چڑھیں، تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ یہ کہیں گے سکرت ابصارنا، محمد نے تو ہماری آنکھیں بند کر دی ہیں، ہم پہ جادو کر دیا ہے اس نے۔ جی جی نہیں، سکرت ابصارنا، بند کر دی گئی آنکھیں ہماری۔
بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم لوگ مسحور، مسحور کیا ہے؟ جادو، مفعول ہے، جادو کیا گیا، مسحورون جادو کیے گئے، بلکہ ہم پہ تو جادو کیا گیا ہے۔ یہ جو آسمانوں پہ چڑھنا اور آنا ہے، یہ یعنی واقعتاً ایسے نہیں ہو رہا، عملاً ایسے نہیں ہو رہا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایسے اڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ایسے لگتا ہے، لیکن عملاً یا واقعتاً ایسا نہیں، بلکہ محمد نے تو ہماری آنکھیں بند کر دی ہیں، ہم پہ جادو کر دیا۔ معاذ اللہ سما معاذ، دیکھیے جب انسان شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، یہ اس بات کا تجربہ تو آپ کو بھی بہت دفعہ ہوا ہوگا۔ وہ نہیں جنہیں سانو نہ دسو قرآن حدیث، بس جتنے جمے ہیں چنگے ہیں، ماں پیو کو جیسے دیکھا ہے ویسے ہی کرنے دو ہمیں، ہم نے تو ماں باپ کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، انہیں جنہیں سانو مسئلے نہ دسو ہے، بس ٹھیک ہے جتنے جمے ہیں یا جتنے لگے ہیں لگے رہنے، جو کرتے ہیں وہ کرتے رہنے دو۔ یہ بالکل وہی بات ہے جن کی دل پہ ٹھپا لگا ہوا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آنے کے لیے غور و فکر ہی نہیں کرتے، ہدایت کے لیے سوچنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم جس گڑھے میں جانا چاہتے ہو جاؤ، ان کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے باوجود نظر کچھ نہیں آتا، اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستے بالکل بند کر دیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ یہ کیسا ہو گیا؟ جی ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ہمیشہ وہ چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بار بار وہ چاہیں گے جنہوں نے کفر کیا، لو کانو مسلمین، کاش مسلمان ہوتے۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأموال فسوف يعلمون۔ ذرهم يأكلوا، چھوڑ دو ان کو، یاکلوا کھاؤ، ويتمتعوا اور عیش کرے، ويلهيهم اور ان کی امیدوں نے انہیں غافل کر دیا، فسوف يعلمون اور وہ عنقریب جان جائیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم۔ وما أهلكنا، اور جو ہم نے ہلاک کیا، نہیں ہلاک کیا ہم نے، اور نہیں ہم نے ہلاک کیا، من قرية کسی بستی سے، إلا ولها سوائے واسطے اس بستی کے، کتاب معلوم اس کی مقرر وقت لکھی جا چکی ہے۔ ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم
الخاسرين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ ہجر کی 16 نمبر آیت ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جعلنا ہم نے بنایا جعلنا ماضی کا فعل ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے. جعلنا بنایا ہم نے فی السماء آسمان میں بروجن بروج اس کا بروجن کا واحد کیا ہے؟ برج. برج کا معنی اونچی چیز کو برج کہا جاتا ہے اور اصطلاحاً چونکہ شہروں کی حفاظت کے لیے قلعے اونچے بنائے جاتے تھے لہذا اس سے اصطلاحی معنی قلعہ لیا جاتا ہے لیکن ویسے برج نمایاں اور اونچی چیز کو کہتے ہیں. آسمان میں ہم نے برج بنائے قلعے بنائے یا منزلیں بنائیں. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. زَيَّنَّا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے. زینا کیا معنی؟ ہم نے زینت بخشی ہم نے خوبصورت بنایا ہم نے خوشنما بنایا ہاں اس کو کس کو؟ آسمان کو. ہاں کی ضمیر جو ہے آسمان کے لیے ہے. للناظرین واسطے دیکھنے والوں کے. ناظر کیا ہے؟ یہ ناظر اسم فاعل ہے. ناظرین اس کی جمع ہے اور دیکھنے والوں کے لیے ہم نے آسمان کو زینت عطا فرمائی ہے. یہاں بروج بعض لوگوں نے تو جو آسمان پہ کاہن یا نجومیوں کے بقول یا علم حیات رکھنے والے لوگوں کے بقول آسمان پہ 12 برج ہیں اور ان برجوں کے نام بھی رکھے گئے ہیں. سور سرطان اور اس طرح کے نام ہیں. وہ نام تو اس وجہ سے ایسے رکھے گئے ہیں کہ علم حیات کے جو ماہر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ستاروں کے جھرمٹ ہیں اور ان کی دور سے شکل جو ہے وہ اس طرح سے نظر آتی ہے جس طرح ایک ستارے کا نام ہوت ہے تو مچھلی کی طرح اس کی شکل نظر آتی ہے لہذا اس کا نام ہوت رکھ دیا. ایک ستاروں کا جھنڈ ہے اس کی شکل بیل کی نظر آتی ہے اس کا نام سور رکھ دیا. اسی طرح ان ستاروں کے جھرمٹ کی جیسی شکل علم حیات والوں کو نظر آئی اسی طرح کا انہوں نے نام رکھ دیا اور ان کی تعداد 12 ہے. اب قرآن مجید میں کیا واقعی انہی برجوں کا تذکرہ ہے جنہیں علم حیات والے یا کاہن یا نجومی جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں یا یہ کوئی اور منزلیں ہیں یا قلعے ہیں یا برج ہیں؟ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ سورج جو ہے ایک سال میں اپنی گردش مکمل کرتا ہے اپنے آربٹ میں یا اپنے دائرے میں. جس دائرے میں گھوم رہا ہے سورج اس دائرے میں ایک سال کے دوران اپنی گردش پوری کرتا ہے. جس طرح چاند جو ہے اپنے دائرے میں
1 महीने में गर्दिश पूरी करता है। सूरज के उस रास्ते में या सूरज का जो ऑर्बिट है या दायरा है, उस दायरे में ये 12 मंजिलें हैं जिनसे 12 महीने बनते हैं और उन्हीं से मौसमों का तग़य्युर और तबद्दुल भी वाक़ई होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इल्म हैत के माहिरीन जो हैं उनके अपने अंदाजे हैं। कुरान मजीद में इससे ज़्यादा किसी बात की वजाहत नहीं फरमाई गई। लिहाजा इस तरह की जो बातें हैं उनकी न तो तस्दीक करनी चाहिए शरई नुक्ता नज़र से और न उनकी तरदीद करनी चाहिए, इसलिए कि ये अल्लाह ताला के इल्म में है सारी चीज़ें। अल्लाह ताला के इल्म के अलावा कतई इल्म नहीं है। साइंस जो है वो कतई इल्म नहीं है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी गुजारिश की कि इल्म वाह जो है वो कतई इल्म है, इल्म साइंस कतई नहीं है। इल्म साइंस एक दिन ज़मीन को कहती है ये गर्दिश कर रही है, दूसरे दिन कहते हैं ये गर्दिश नहीं कर रही। एक दिन सूरज को कहेंगे ये गर्दिश कर रहा है, दूसरे दिन कहेंगे नहीं ये तो साकिन है। बेशुमार मिसालें हैं जिसमें साइंस की थ्योरी एक दिन सही कहते हैं, दूसरे दिन उसे गलत कहते हैं। उसकी वजह यही है कि इल्म साइंस जो है वो इंसानों का इल्म है और इल्म साइंस कतई नहीं है, यकीनी नहीं है। जबकि इल्म वाह जो है उससे हमें जो चीज़ भी मालूम हो वो यकीनी है, वो कतई है। और इल्म वाह से हमें अल्लाह ताला ने इससे ज़्यादा कुछ बताया नहीं कि आसमान में मैंने बुरे रखे हैं, 10 हैं या 12 हैं या 14 हैं या 20 हैं, इसका भी तय्युर नहीं किया। 12 की तादाद जो है वो भी इल्म हैत वालों ने अपने इल्म से की है। लिहाजा इल्म हैत के इल्म की हम न तायीद करते हैं न तरदीद करते हैं। मुमकिन है ये सही हो और मुमकिन है ये गलत हो, जैसा कि साइंस की बाकी जो इन्वेंशंस हैं उनके मामले में कभी गलत भी होती हैं, कभी सही भी होती हैं। लेकिन जो कुछ इल्म वाह से हमें मालूम हुआ वो ये है कि आसमानों में अल्लाह ताला ने बुरुज मुकर्रर किए हैं। बाद मुफस्सरीन ने इससे मुराद आसमान के सैयारे लिए हैं, उनमें सूरज और चांद भी शामिल है कि ये भी बुरुज बजाते खुद बुरुज हैं। अब ये इख्तलाफात जो हैं ये खुद बताते हैं कि चूंकि इल्म वाह ने हमें कोई कतई किसी बात का तय्युन नहीं फरमाया, लिहाजा उलमा की, मुफस्सरीन की, इल्म हैत वालों की, साइंसदानों की आपस में इख्तलाफात राय है। लिहाजा जिस चीज़ में इख्तलाफ राय है उस पे इंसान को इस बात का इख्तियार है कि जिस चीज़ की तरफ उसका ज़हन मायल हो, जिस चीज़ को ज़हन एक्सेप्ट करे उसे एक्सेप्ट कर ले, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं, इल्ला ये कि शरीयत की खिलाफ वर्जी ना होती, कुरान और हदीस में उसकी खिलाफ वर्जी ना पाई जाती। हमने आसमान में बुरूज बनाए, किले बनाए, मंजिलें बनाई, बज़य्यनाहा, और आसमान को हमने ज़ीनत दी देखने वालों के लिए। अब इससे तो थोड़ा सा जो तअस्सुर मिलता है या जो नतीजा हासिल किया जा सकता है वो ये है कि ये बुरूज ही देखने वालों के लिए बायस ज़ीनत है। इसलिए कि बुरूज का तज़किरा फरमाने के बाद अल्लाह ताला ने फौरन ये बात इरशाद फरमाई कि फिर हमने आसमान को देखने वालों के लिए खुशनुमा बना दिया, जिसका मतलब ये है कि उसकी ज़ीनत में इन बुरूज का भी कुछ दखल है। देखने वालों को ये बुरूज नजर आते हैं, लिहाजा ऐन मुमकिन है कि जो आसमान पे हमें सितारे नजर आते हैं और ये चांद और सूरज यही बुरुज हो, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन इसका जो अल्लाह ताला ने बात इरशाद फरमाई वो यही है कि आसमान की हमने इससे पहले जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि कुफार की जिद और हठधर्मी का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुफार को अगर हम ऐसा कोई मौजज़ा दिखा दें कि खुद ही आसमानों पे चढ़े और उतरें, तब भी ये कहेंगे कि हमारी आंखों पे जादू कर दिया गया है। अब काफिरों की इस हठधर्मी के बाद अल्लाह ताला तौहीद के बारे में दलाइल इरशाद फरमा रहे हैं, और आसमान की तख्लीक जो है ये तौहीद के सबसे अहम तरीन दलाइल में से एक दलील है, आसमान की तख्लीक। इसलिए अल्लाह ताला ने सबसे पहले उसी का जिक्र फरमाया कि आसमान को हमने बनाया, उसमें बुरूज भी हमने बनाए, और फिर देखने वालों के लिए खुशनुमा हमने बनाया उसे। अब इन दलाइल पे जो आदमी गौर फिक्र न करे, खा वो चांद पे पहुंच जाए, उसका चांद पे पहुंचना जो है वो बेकार और अबस है। जिस चीज की तरफ अल्लाह तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि इन चीजों से इंसान अल्लाह की तौहीद पे पहुंचे,
اللہ کی توحید کی معرفت حاصل کرے. اگر وہ چیز حاصل نہ ہو سکے تو ویسے انسان جہاں مرضی پہنچ جائے, جتنی مرضی ایجادات کر لے, آسمان سورج تک پہنچ جائے یا اس سے آگے پہنچ جائے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَحَفِظْنَاهَا, حفظنا ماضی ہے اور صیغہ جمع متکلم کا. حفظنا, ہم نے حفاظت کی. اب بعض تو سائنسدان یا علم حیات والے یہ جو کہتے ہیں یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے, یہ امال فضا کی مختلف تہیں ہیں جو ہمیں نیلی نظر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کی تعبیر فرما دی اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی, حفظنا, ہم نے محفوظ کیا ہے اس کو. کس کو؟ آسمان کو. کس چیز سے محفوظ کیا ہے؟ من کل شیطان الرجیم, ہر مردود شیطان سے اس آسمان کو ہم نے محفوظ کیا ہے. یہاں شیطان سے مراد جن شیاطین ہیں. جن جو ہیں انہیں یہاں شیطان کہا گیا ہے کہ ہم نے آسمان کو شیطانوں سے محفوظ کر دیا ہے. کیا مطلب اس کا؟ اگلی آیت میں اسی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے, الا مگر من استارا کا, کیا مادہ ہے اس طرح کا؟ سین را کا. سارا کا معنی چوری کرنا. من اس طرح کا, جو کوئی چوری چوری سمع سن لے. مگر جو جن یا جو شیطان چوری چوری کوئی بات سن لے, کس کی؟ فرشتوں کی, تو کیا ہوتا ہے؟ فَأَتْبَعَهُ, اتباع کیا مانا جی؟ پیچھا کرنا نہیں, پیچھے لگانا. تابع کا مانا پیچھے لگا. تابع وہ پیچھے لگا. اتباع اس نے کسی دوسرے کو پیچھے لگایا. نازلہ وہ خود نازل ہوا. انزلہ اس نے کسی دوسرے کو نازل کیا. خرجہ وہ خود نکلا. اخرجہ کسی دوسرے کو نکالا. تابع وہ پیچھے لگا. اتباع اس نے کسی دوسرے کو پیچھے لگایا. اتباع کا فاعل کون ہے؟ اللہ تعالی. فَأَتْبَعَهُ, ہو کی ضمیر کس کے لیے آئی ہے؟ ہاں, من کے لیے. من استارا کا, جو کوئی چوری چھپے سنے اس کے لیے ہو کی ضمیر آئی. اتبعہ اللہ نے اس کے پیچھے لگایا. کیا لگایا اس کے پیچھے؟ شہاب مبین. شہاب, شہاب کسے کہتے ہیں؟ شعلے کو. شہاب کہتے ہیں شعلے کو. مبین نظر آنے والا, بڑا کھلا کھلا روشن. اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ لگا دیتے ہیں. جو شیطان چوری چھپے فرشتوں کی کوئی بات سننے کی کوشش کرے, وہ جو کارڈ ہے اس میں یہ تا کا اضافہ جو ہے اس کے بارے میں دیا ہوگا کہ تا کا اضافہ جو ہے اس معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے. الا من استرک السمع, مگر جو شیطان چوری چھپے سننے کی کوشش کرے. فَأَتْبَعَهُ اللہ تعالیٰ اس شیطان کے پیچھے لگا دیتے ہیں. کس چیز کو؟ شہاب مبین, روشن شعلے کو. اسی روشن شعلے کو قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پہ شہاب ثاقب کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ شیطان کے پیچھے شہاب ثاقب کو لگا دیتے ہیں. ثاقب کا معنی جی کیا؟ تیز روشنی اس کا جی ہاں, اس کا معنی جو ہے وہ اصطلاحی ہے
اصل میں ثاقب کا معنی ہے سوراخ کرنے والا. ثاقب کا معنی سوراخ کرنے والا، تاریکی میں سوراخ کرنا. اس سے مفہوم جو ہے وہ یہ ہے، تاریکی میں سوراخ کر کے روشنی پیدا کرنا، تاریکی کو چھید کے روشنی پیدا کرنا، اسے کہتے ہیں ثاقب. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب کا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ شعلہ جو تاریکی کو ختم کر کے روشنی پیدا کرنے والا ہے وہ ہم شیطان کے پیچھے لگا دیتے. ان دونوں آیتوں کا پس منظر یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو کوئی کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو فرشتے خوف سے ان کے پر جو ہیں وہ پھڑپھڑانے لگتے ہیں. اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے فرشتوں کے بازو یا فرشتوں کے پر